صلح حدیبیہ پہ اب ایسی شرائط لکھی گئیں کہ جو سامنے لگ رہا تھا کہ یار بڑی عجیب شرائط ہے کہ کفار کا کوئی بندہ مدینہ آ جائے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر ہمارا بندہ کوئی مکہ گیا تو آپ اسے واپس نہ کریں. مختلف شرائط تھی. تو حضرت ابوبکر اور عمر بھی خلاف ہو، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ اپنے لوگوں کو کر دیا اور خود پتلی گلی سے نکل کے فرار ہو گئے. کتنی ہسٹری بھری بھی ہے. ایون کرسچنس کو بھی دیکھ لیں، کروسیڈز دیکھ لیں، کیتھلکس دیکھ لیں، پوری فوج برباد دی اور آخر میں ٹنل سے نکل کے بھاگ گئے. اللہ کے نبی سب کبھی ایسے نہیں تھے، کیونکہ صحابہ نے ان میں یہ کوالٹیز دیکھی اور ٹریڈز دیکھی کہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے آگے رکھ رہے ہیں، اس لیے دے وہ ڈائی ہارڈ فالوورز کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. تو یہ جو چیز ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. ففتھ لیڈرشپ ٹریٹ از a leader creates urgency. قرآن میں بھی کیا آتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، بھاگو دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف، ڈیلے نہ کرو، پروکاسٹینیٹ نہ کرو. تو ارجنسی ایک لیڈر کریٹ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that's why he spoke about جنہ and جہنم very often. لیکن لوگوں میں ارجنسی پیدا ہو کہ how can we miss attaining جنہ, how can we play PUBG and Fortnite, سمجھ رہے ہیں, how can we watch Squid Game اور ڈفرینٹ جو سیریز ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. our vision is جنہ. ارجنسی کریٹ کرنا. حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سامنے بیٹل فیلڈ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ٹاک دے رہے تھے بیفور دا بیٹل فیلڈ. صحابی نے کہا یا رسول اللہ, ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں, رسول نے پکڑی ہوئی تھی, اور کہا یا رسول اللہ اگر میں جہاد میں جاتا ہوں اور شریک ہوتا ہوں اور میں مر جاتا ہوں تو میں جنتی ہوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں تم جنتی ہو گئے. تو انہوں نے اپنی کھجوریں پھینکی اور کہا کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ میں کھجوریں کھاؤں. یہ and he went into the battlefield and he was martyred. He entered Jannah. تو ارجنسی کہ اپنے ویژن کو, اپنے اس کو اچیو کرنے میں جلدی کرنا, اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہو جانا اپنی لائف میں کہ انسان کے پاس ٹائم ویسٹ کرنے کا وقت ہی نہ ہو. ہم لوگ تو آج کل اپنا ٹائم کل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وی آر ان دا بیسٹ فیز آف آر لائفز, یعنی جوانی میں, اینڈ جوانی ہی سب سے زیادہ ہمارا پرائم ایج ہے, لیکن ہم کس طرح سے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنے لائف کا. تو ایک لیڈر جو ہے نا ارجنسی کریٹ کرتا ہے. خیر مختلف اور چیزیں بھی ہیں. ریوارڈ بیسڈ آؤٹ کم ہوتی ہے, ریوارڈ جو ہے نا بیسڈ آن آؤٹ کم ہوتے ہیں, ناٹ ریزلٹ. آپ سمجھ لیں کہ جو بندہ ایفرٹ کر رہا ہے نا, چاہے اس نے ریزلٹ اچیو بھی نہیں کیا ہے, کہ اس کو ریوارڈ ملتا ہے. اور پنشمنٹ غلطی کی وجہ سے لیڈر نہیں دیتا, پنشمنٹ ویسٹیج کی وجہ سے لیڈر دیتا ہے. غلطی کرنا تو انسان کی نیچر میں ہے, اور غلطی کی گنجائش دینی چاہیے لیڈر کو. غلطی کی گنجائش ہو تو پھر انسان رسک کیسے لے گا, رسک نہیں لے سکتا پھر انسان. تو اس کو یہ گنجائش دینا کہ تم غلطی کر سکتے ہو, مگر ویسٹیج نہیں ہونا چاہیے ریسورسز کا, جان بوجھ کے ریسورس ویسٹیج نہیں کرنا. مختلف ایگزامپلز ہیں, ہم اس کو آگے چلتے ہیں. سکستھ ٹریٹ اینڈ کوالٹی از کریج ٹو گو اگینسٹ دا میجورٹی. ڈیموکریٹک نہیں ہوتا لیڈر, حق کا ساتھ دیتا ہے چاہے اکیلا ہی کیوں نہ کھڑا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہاں جی سب مشورہ دو, 10 لوگ ہیں, 6 کہہ رہے ہیں کہ کر لیں, 4 کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں, اوکے جی ہم کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. وہ چاہے اکیلا بھی کھڑا ہوگا نا, سب کہہ رہے ہیں سر یہ آپ غلط کر رہے ہیں, کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ کام کریں گے. حق کا ساتھ دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل صلح حدیبیہ پہ اب ایسی شرائط لکھی گئیں کہ جو سامنے لگ رہا تھا کہ یار بڑی عجیب شرائط ہے کہ کفار کا کوئی بندہ مدینہ آ جائے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے, لیکن اگر ہمارا بندہ کوئی مکہ گیا تو آپ اسے واپس نہ کریں. مختلف شرائط تھی. تو حضرت ابوبکر اور عمر بھی خلاف ہو گیا, رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اللہ کے نبی ہیڈ اے ویژن کہ اگر میں پیس ٹریٹی نہیں کروں گا تو ہمیں گروتھ کا ٹائم نہیں ملے گا, بیکاز جنگ کی حالت میں وی کی ناٹ, میں تمہاری تربیت نہیں کر پاؤں گا, تمہیں گروم نہیں کر پاؤں گا. آئی نیڈ سم ٹائم آف پیس. تو صلح حدیبیہ کر لی. اسی طرح سے جب وہ بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ اس کا نام تھا, اس نے چوری کر لی تھی, آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا, تو صحابہ نے کہا کہ بڑی سردار عورت ہے تو یہ تو اس پہ حد نافذ, بڑا فساد پھیل جائے گا, یعنی بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اسامہ بن زید جو کہ بڑے لاڈلے صحابی تھے, کہا یا رسول اللہ تم اسامہ جاؤ سفارش کرو. وہ کہ یا رسول اللہ سے سردار عورت ہے تو چوری کر لی, یہ ہیبیچول تھیف تھی, وہ پلیز معاف کر دیں. اب سب صحابہ کی سفارش ہے اور پیچھے سب صحابہ کی بیکنگ ہے, لیکن لوگوں کی پریز لینے کے لیے نہیں کہا کہ چلو معاف, تم سب کہہ رہے تو نہیں, غصے میں آ گئے.
اور چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو میرے ساتھ. اور پھر اتنا کرسٹل کلیئر اپنی ویلیو سے کر دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. ایک اور موقع پہ عمرے پہ جب جا رہے تھے تو جب کفار نے روک دیا تھا مکہ کے باہر کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے, تو صحابہ ور بڑی ڈس اپوائنٹڈ کہ ابھی عمرہ نہیں کر سکتے اور احرام کی حالت میں تھے. اللہ کی سب کو کہا کہ تم سب احرام کھول دو اپنے, اب ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے, ہمیں ایک ٹائم آئے گا جب ہم کریں گے لیکن دس از ناٹ ٹائم. تو صحابہ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ہم ابھی احرام کھول دیں اور عمرہ کے بغیر چلے جائیں. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں آئے اور ام سلمہ تھی ان کی بیوی ان کے پاس, تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے صحابہ کو حکم دیا اور وہ فوراً سے انہوں نے میری بات نہیں مانی. تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کریں, آپ کھول دیں اپنا احرام اور آپ اپنے بال منڈوا دیں, پھر وہ کریں گے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تھی کہ صحابہ سب خلاف تھے احرام کھولنے کے, خود سے احرام کھول دیا اور بال منڈوا دیا, تو سب صحابہ نے فالو کرنا شروع کر دیا انہیں. جب اللہ کی نے کوئی عمل کیا تو پھر ہم کیسے نہیں کر سکتے. سو لیڈر از آن دا رائٹ. چاہے اس کو پتہ ہے نا, فار ایگزامپل ایک بندے نے غلط کام کیا, سب کہہ رہے ہیں سر پنش نہ کریں, سر غلطی ہے معاف کر دیں, پنش کر دیں, لیکن اس کو پتہ ہے کہ نہیں اس کی سزا اگر میں نہیں دوں گا تو پھر یہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں میں کہ جو بھی کرے گا پھر اس کو معاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سو اس طرح کی مختلف ایگزامپلس کہ لیڈر جو ہے نا وہ کریج ہوتی ہے, وہ دلیر ہوتا ہے ٹو گو اگینسٹ دا میجورٹی. 7th پوائنٹ از آلویز ٹیک کیئر آف دا ارلیسٹ فالوورز. اپنے شروع کے جو ساتھی ہیں نا ان کا ہمیشہ خیال رکھنا اور ایکسٹرا خیال رکھنا, یعنی جنہوں نے شروع میں ویژن اور مشن کو ساتھ دیا. کیونکہ یاد رکھیں جو لوگ شروع میں ساتھ دیتے ہیں نا اس طرح کے لوگ پھر کبھی نہیں ملتے جو شروع میں بلیو کرتے ہیں. ایک ویڈیو ہے بڑی زبردست, اور دو ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہے. وہ یہ کہ ایک شخص آیا, وہ پارک میں نا باہر کا ایک پارک تھا, اس میں نا ایک اس نے نان مسلم سے ایک ڈیک رکھا اور اس میں میوزک پلے کر دیا اور ناچنا شروع ہو گیا, اور پارک میں ناچ رہا, کوئی اس کو ساتھ نہیں دے رہا تھا, اور آدھا گھنٹہ وہ ناچتا رہا. پھر آدھے گھنٹے بعد ایک شخص نے اس کو جوائن کیا, پھر 10 منٹ بعد ایک اور شخص نے جوائن کیا, اور کرتے کرتے وہ پورا پارک جو تھا وہ اس کے ساتھ مل کے دے وہ ڈانسنگ. ٹھیک ہے, یہ ہم بات نہیں کریں کہ وہ جائز تھا ناجائز تھا, وہ تو کفار ہیں. اور سارے سوشل ایکسپیریمنٹ تھا کہ جو لوگ آپ کا شروع میں ساتھ دیتے ہیں نا, جن کی وجہ سے باقی لوگ آتے ہیں, ان کو ویلیو کرنا. اور اٹس آلویز ڈیفیکلٹ ٹو بی دا فرسٹ فالوور.